السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب اپنے گھروں میں خیریت سے اور امن سے ہوں گے۔ ناول شروع کرتے ہیں۔ عشق دیوانہ ہے، از قلم ماہ نور مشتاق۔ یہ اس کی پہلی ایپیسوڈ ہے۔ کوئی جا کے خبر کرے اس کو، چھوڑ گئے جو زندگی کی راہ پر، ہم آج بھی امید لگائے بیٹھے ہیں اس کے لوٹنے کی۔ اورنگزیب نے کمرے میں لگی گھڑی پر وقت دیکھا جو رات کے 2 بجے کا وقت بتا رہی تھی۔ اس نے کتاب میز پر رکھی اور اٹھ کر بیڈ پر آ گیا۔ کل اسے پھر کسی کی تلاش میں جانا تھا جو نہ جانے وقت کی کس دھول میں کھو گئی تھی۔ اورنگزیب نے آنکھیں موند لیں اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ ارے آصفا، ناشتہ لے بھی آؤ۔ اور کتنی دیر ہے؟ میں آفس کے لیے لیٹ ہو رہا ہوں۔ آصف صاحب نے اخبار ایک طرف رکھا اور چشمہ اتارا۔ ان کا روزانہ کا معمول تھا صبح کے وقت اخبار پڑھنا۔ لا رہی ہوں ناشتہ، چائے بنانے رکھی تھی۔ آصفا ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے لے کر کچن سے باہر نکلی اور آفتاب کے سامنے رکھی۔ یہ اور اورنگزیب ابھی تک اٹھا نہیں ہے۔ انہوں نے ناشتہ کرتے ہوئے آصفا کی طرف دیکھا تھا۔ ہاں، وہ رات کو دیر سے سویا تھا۔ میں پانی پینے کے لیے اٹھی تھی تو اس کے کمرے کی بتی جل رہی تھی۔ اچھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی اس لڑکے کی۔ کیا ہوگا؟ آفس جانا چھوڑ دیا، کیا کروں؟ کچھ نہیں ہوگا، آپ پریشان مت ہوں، وقت کے ساتھ ساتھ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، میں بات کروں گی، آصفا نے تسلی دی۔ وقت؟ اور کتنا وقت لے گا؟ 1 سال ہونے کو ہے۔ ہر ضد مانی ہے اس کی۔ اس نے بہترین سے بہترین رشتے ٹھکرا دیے اس لڑکی کی خاطر۔ اب وہ دھوکہ دے کر چلی گئی، یہ جوگ لے کر بیٹھ گیا ہے۔ انہوں نے غصے سے کپ میز پر رکھا اور آفس کے لیے اٹھ گئے۔ آصفا خاموش بیٹھی رہی۔ اورنگزیب نے میلوں دور پھیلے سمندر کو دیکھا۔ اسے صبح اور شام کا وقت ساحل پر گزارنا اچھا لگتا تھا۔ ہوا کے ساتھ اس کے بال اڑ رہے تھے۔ کبھی کبھی اس کا دل کرتا کہ وہ اسی سمندر میں ڈوب جائے، کسی کو بھی یاد نہ رہے، کوئی اورنگزیب بھی تھا۔ اس کی زندگی تماشا بن کے رہ گئی تھی۔ اورنگزیب سمندر کی طرف چلتا ہوا بڑھ رہا تھا۔ سمندری لہریں اس کے پاؤں کو چھونے لگیں۔ گیلی نرم ریت کی ٹھنڈک اس کو سکون دے رہی تھی۔ اس نے تھوڑی دیر آنکھیں بند کر کے اس کو محسوس کرنا چاہا۔ اورنگزیب نے آنکھیں کھولیں۔ اس کی نظر نیچے اپنے پاؤں کے قریب پڑی مچھلی پر پڑی جو سمندری لہروں کی وجہ سے ساحل کے کنارے پر آ جاتی۔ اس نے جھک کر تڑپتی ہوئی مچھلی کو اٹھایا اور پانی میں پھینک دیا۔ وہ تیسری مچھلی اٹھا رہا تھا جب اس کے پاس کوئی اجنبی شخص کھڑا ہو گیا۔ اورنگزیب نے اسے دیکھا اور دوبارہ سے اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ میں تمہیں کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں۔ جب تم سمندر کی طرف بڑھے تو مجھے لگا تم خودکشی کرنے جا رہے ہو، پھر تم رک گئے اور نیچے جھک کر کچھ اٹھا کر سمندر میں پھینکنے لگے۔ تجسس ہونے لگا تو میں قریب آ گیا۔ ساحل کنارے تو بہت مچھلیاں پڑی ہوتی ہیں، تم کس کس کو اٹھا کر پانی میں پھینکو گے؟ اجنبی نے پوچھا۔ مجھے جو نظر آئی اس کی جان بچانے کی کوشش کروں گا، اورنگزیب نے کہا۔ اجنبی شخص نے اسے دیکھا۔ وہ بہت خوبصورت تھا، شیو بڑی ہوئی تھی، نیلی جینز کو اس نے اوپر تک فولڈ کیا ہوا تھا، سفید شرٹ کے بٹن کھولے ہوئے تھے، آستین کو اس نے اوپر تک چڑھایا ہوا تھا۔ وہ رف حلیے میں بہت ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ اسے اپنے ایڈ کے لیے ایسے ہی انسان کی ضرورت تھی جو آتے ہی چھا جائے۔ اس میں وہ بات تھی۔ پر ان کو پانی میں پھینکنے سے تمہیں کیا فرق پڑے گا؟ اجنبی نے پوچھا جو جھک کر آخری مچھلی اٹھا رہا تھا۔ اورنگزیب نے اسے دیکھا۔ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں تڑپتی ہوئی مچھلی کی طرف اشارہ کیا۔ اسے ضرور فرق پڑے گا۔ اور اورنگزیب نے مچھلی کو سمندر کی طرف اچھال دیا۔ اجنبی ہنسنے لگا۔ مجھے تمہارے جواب نے لاجواب کر دیا۔ میں کیا کہوں؟ میرے لیے کام کرو گے ماڈلنگ کا؟ بہت مشہور ہو جاؤ گے۔ سلمان نے اپنا وزٹنگ کارڈ اس کی طرف بڑھایا۔ سوچوں گا۔ اورنگزیب نے کارڈ پکڑ لیا اور واپس جانے لگا۔
ماما اب مجھ سے اور برداشت نہیں ہوتا، آخر اس انسان کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ دانیہ نے غصے سے کشن صوفے پر پٹھا اور اپنے سنہری بالوں کو ہیئر بینڈ سے آزاد کیا۔ کیا ہو گیا ہے دانیہ؟ اب کون سی آفت آ گئی جو اتنا موڈ خراب ہے؟ عالیہ دوبارہ سے سرخ نیل پالش اپنے لمبے ناخنوں پر لگانے لگی۔ کیا ہونا ہے؟ وہی جو ہر دفعہ وہ شخص کرتا ہے۔ صبح سے اورنگزیب کو فون کر رہی ہوں، وہ کاٹ دیتا ہے۔ اس کی نظر میں میری کوئی عزت نہیں، کوئی اہمیت نہیں۔ دانیہ نے فون اٹھا لیا۔ عالیہ نے ایک نظر اس کے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھا اور اپنی نیل پالش خشک کرنے لگی۔ ماما اب آپ کچھ بولیں گی یا اپنی نیل پینٹ میں ہی مصروف رہیں گی؟ میں کیا کہوں دانیہ، خود تمہیں اسے اپنے جال میں کرنے کا فن نہیں آتا، ورنہ تم میں کس چیز کی کمی ہے؟ ماما یہ آپ مجھے کہہ رہی ہیں؟ کچھ لوگوں کے نصیب ہی ایسے ہوتے ہیں جن کی زندگی میں سکون نہیں ہوتا اور وہ زندگی کی خوبصورتی کو نہیں دیکھتے، اور زیبی انہی میں سے ایک ہے۔ پتہ نہیں کیا جادو کیا ہے اس لڑکی نے جو ابھی تک اس کو دل سے لگائے بیٹھا ہے۔ اچھا میں بھائی صاحب سے بات کروں گی، تم پریشان مت ہو، میں شام کو مسز زہیب کی پارٹی میں جا رہی ہوں، چلنا ہو تو تیار رہنا۔ نہیں مجھے کوئی شوق نہیں فضول سی پارٹی میں جانے کا جہاں نیند آنے لگے۔ ان کے زمانے کی غزلیں سن کر دانیہ نے منہ بنایا۔ ویسے بھی میں دوستوں کے ساتھ باہر جا رہی ہوں، اس نے ٹی وی چلا لیا۔ اوکے چندا، جیسے تم خوش رہو۔ اورنگزیب نے کھڑکی سے باہر برستی بارش کو دیکھا۔ اسے اب بارش اچھی نہیں لگتی تھی، پھر وہ اٹھ کر کھڑکی کے پاس آ گیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے وہ سب یاد آنے لگا جو وہ یاد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تب ہی ایسا موسم تھا، بارش برس رہی تھی جب اس نے اپنا سب کچھ کھو دیا۔ وہ بہت پیچھے چلا گیا۔ رنگ برنگوں میں ملبوس لڑکیاں کبھی ادھر کبھی ادھر بھاگی جا رہی تھیں۔ آج کے دن کسی کو کوئی ہوش نہیں تھا۔ اتنے دنوں کا انتظار ختم ہو گیا تھا۔ اورنگزیب بھی اپنے گروپ کے ساتھ ولیم شیکسپیئر کے لکھے ڈرامے کی ریہرسل کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر میں ان کا فنکشن شروع ہونے والا تھا۔ ارے یار کوئی پتہ کرے افروزہ کدھر رہ گئی، اس نے بھی ریہرسل کرنی ہے، وقت کم رہ گیا ہے، ایان نے کہا۔ آ جائے گی ایان، ویسے بھی تمہارے علاوہ اور کسی کو اس کا زیادہ انتظار ہے، زہیب نے اورنگزیب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو ریہرسل کر رہا تھا۔ ہاں تو اس انتظار کو ختم کرنے کے لیے ہی تو کہہ رہا ہوں، نہ جانے لوگوں نے اسی چکر میں ناشتہ بھی کیا ہے یا افروزہ کے ساتھ پلے کی خوشی میں سب بھول گیا۔ ایان نے اس کے ناشتہ نہ کرنے پر چوٹ کی۔ اسے صبح آصفہ آنٹی کا فون آیا تھا، اورنگزیب کو ناشتہ ضرور کروائے۔ اب اگر تم نے اور بکواس کی تو میرے سے برا اور کوئی نہیں ہوگا، ایان اور اورنگزیب نے تنگ آ کے کہا۔ کیا ہوا، لڑ کیوں رہے ہو تم دونوں؟ افروزہ نے اچانک آ کے پوچھا۔ وہ تینوں پیچھے مڑے۔ افروزہ انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ جاؤ بہن راستہ ناپو، ہم تمہیں نہیں جانتے، ایان نے کہا۔ تمیز کرو، افروزہ ہے ایان، زینب نے کہا۔ ارے یہ افروزہ ہے، اپنی افروزہ پہچانی ہی نہیں جا رہی۔ واہ اب سمجھ آئی کہ یہ میک اپ کیا چیز ہے، ایان نے اسے چھیڑا۔ پہچان تو وہ اسے گیا تھا۔ ایان بس کرو، بیچاری کب تیار ہوئی ہے، تم بھی حد کرتے ہو بکواس کی۔ اورنگزیب اسے ہی دیکھے گیا جو ڈارک بلو میکسی میں عام دنوں سے زیادہ پیاری لگ رہی تھی۔ گہری بادامی آنکھوں میں کاجل اور ہلکی سی لپسٹک، کانوں میں سلور رنگ کی بالیاں۔ بس کر دے یار، کسی اور کے لیے بھی چھوڑ دے، آس پاس کا بھی ہوش کر لیا کرے میرے مجنو بھائی۔ لیلا گھبرا رہی ہے، پچھلے 1 منٹ سے دیکھی جا رہا ہے اسے، ایان نے اسے کہا۔ اورنگزیب نے چونک کر اسے گھورا۔ تو نہ ہمیشہ جلتا رہا کر، اپنے کام سے کام رکھ۔ ہاں تو کام سے کام ہی رکھ رہا ہوں، اب تو جو 1 منٹ سے لڑکی تاڑی جا رہا ہے تو بتا نا۔ مجھے تو بتانا تھا نا، دوست ہوں۔ زیبی اس کی بکواس ختم نہیں ہوگی، تم چپ کر جاؤ، اب کام کر لیں، یا زینب نے تنگ آ کر کہا۔ ہاں چلو، اس کی عادت بن گئی ہے، افروزہ نے بھی کہا۔ فروزن آپ بھی دشمن کی ٹولی میں شامل ہو گئی، ایان نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا۔
وہ سب مسکرانے لگے۔ ہاں بھائی برخوردار، کیا ہو رہا ہے؟ پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ آفتاب صاحب نے کب میز پر رکھا۔ جی بابا، بہت اچھی جا رہی ہے، اب بس کچھ دن بعد فائنل ایئر کے ایگزام ہو جائیں گے۔ اورنگزیب مسکرایا تھا۔ کل کا فنکشن کیسا رہا؟ تمہاری ماں بتا رہی تھی کوئی پلے کیا ہے؟ جی، وہ میں نے اور ایک گروپ کے اور لوگوں کے ساتھ مل کے کیا ہے۔ اچھا، تو آگے کیا ارادہ ہے؟ باہر پڑھنے جاؤ گے یا میرے ساتھ آفس جانا شروع کرو گے؟ ابھی تو MBA مکمل ہو جائے، آپ کے ساتھ آفس جاؤں گا، پھر دیکھوں گا کسی کورس کے لیے جاؤں۔ چلو اچھی بات ہے، جیسا تمہارا دل کرے۔ انہوں نے اپنے ہوبرو جوان بیٹے کو دیکھا۔ یار یہ کیا بات ہوئی؟ کسی کو میں کیوں نظر نہیں آ رہا؟ ایان گرنے والے انداز میں گھاس پر بیٹھا۔ اورنگزیب نے اسے دیکھا اور دوبارہ سے اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ زینب اور افروزہ نے بھی اس کی اتری ہوئی صورت دیکھی اور دوبارہ مصروف ہو گئی۔ اچھا، تو میں کسی کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا؟ ایان نے دوبارہ کہا۔ یار ایان، بات سن، ابھی نہ بہت تھک گئے ہیں اور بھوک بھی لگ رہی ہے، ابھی جلدی جلدی کام کرنے دے، پھر تمہیں بھی پوچھ لیں گے۔ ابھی کسی کا موڈ نہیں تمہاری بکواس سننے کا۔ اورنگزیب جلدی جلدی نوٹس بنانے لگا۔ ایان جو بہت غور سے اس کی بات سننے لگا تھا، ایسی میٹھی عزت افزائی پر کھول کر رہ گیا۔ بتاؤں میں پھر، تمہارے فون میں کیا ہے؟ مسٹر زیبی، ایان نے دھمکی دینے والے انداز میں اورنگزیب کو دیکھا۔ ایان، اس سے پہلے تو مزید بکواس کرے اپنا مسئلہ بتا ورنہ زبان بند، اورنگزیب نے تپتے ہوئے کہا۔ اس کے فون میں افروزہ کی تصویر تھی جو اس نے فنکشن والے دن بنائی تھی، نہ جانے کب، اور وہ ایان نے دیکھ لی تھی۔ دونوں لڑکیاں اسے دیکھنے لگی کہ کیا ہے اس کے فون میں۔ زینب نے تجسس کے مارے جلدی سے پوچھا۔ ایان نے مسکرا کر زیبی کو دیکھا جو اسے ایسی نظروں سے دیکھ رہا تھا جیسے ابھی کچا کھا جائے گا۔ اب بول بھی چکو، تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ اورنگزیب نے پوچھا۔ یار مسئلہ یہ ہے کہ کسی کی منگنی ہو رہی ہے اور کسی کی شادی۔ مجھے لگتا ہے کہ میرا تو صرف کل ہی ہوں گے۔ اب اس عام کو دیکھ لو، اس کی بھی منگنی ہو گئی ہے۔ ایان نے اپنے سے جونیئر لڑکے کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں، تو تمہارے کل کب ہوں گے؟ ہماری فکر مت کرو، ہم بریانی کھانے آ جائیں گے۔ اورنگزیب نے بدلہ لیا۔ میں بتاؤں پھر تمہاری بات سے بھی؟ بتاؤں، بولو، زینب نے ہنسی روک کر کہا۔ اسے ابھی بھی کل والی بات پر ہنسی آ رہی تھی۔ افروزہ بھی ہنسنے لگی۔ تو سنو لڑکیوں، اس کے فون میں وہ ماہین نہیں، اس کی تصویر ہے، ایان نے کہا اور اٹھ کر بھاگ گیا۔ رک ایان کے بچے، میں تمہیں آج قتل کروں گا یا زبان کو ضرور کاٹوں گا۔ اورنگزیب اس کے پیچھے بھاگا۔ آس پاس کے اسٹوڈنٹ انہیں حیرت بھری نظروں سے دیکھنے لگے۔ اچانک انہیں کیا ہو گیا؟ زینب اور افروزہ بھی ہنس ہنس کر برا حال تھا۔ ماہین کا نکاح ہوا تھا، پہلے وہ اورنگزیب پر فدا تھی، اورنگزیب اس سے دور بھاگتا تھا۔ ایان ہمیشہ اس کا مذاق اڑایا کرتا تھا اور اسے اسی بات سے تپ چڑھتی تھی۔ آ رہی ہے مہارانی یونیورسٹی سے، وقت دیکھا ہے بی بی کیا ہو رہا ہے؟ حالہ نے چھالیاں چباتے ہوئے کہا۔ افروزہ جو ابھی یونیورسٹی سے تھکی ہوئی آئی تھی، سلام کر کے اپنے کمرے میں آ گئی۔ بیٹا فریش ہو جاؤ، میں کھانا کمرے میں لے آتی ہوں، زیبا کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی۔ افروزہ نے اپنی ماں کے چہرے کو دیکھا اور نظریں جھکا لی۔ حالہ کی بات کو دل پر مت لیا کرو افروزہ جان۔ زیبا نے اس کا ماتھا چوما۔ نہیں امی، ایسی بات نہیں ہے، بس تھکاوٹ ہو رہی ہے۔ چلو کھانا کھانے کے بعد آرام کر لینا، میں کھانا لاتی ہوں۔ وہ اٹھ کر باہر جانے لگیں۔ افروزہ نے تکیے پر سر رکھ کر آنکھیں بند کر لی۔ اسے آج کی ملاقات یاد آنے لگی۔ آج اورنگزیب نے اس سے شادی کی بات کی۔ افروزہ، کیا تم میرے سے شادی کرو گی؟ اورنگزیب کی آنکھوں میں کتنی چاہت تھی، ایک پل کے لیے وہ بھول ہی گئی وہ کہاں کھڑی ہے۔ اس کا دل چاہا کہ ہاں کر دے، بھول جائے وہ سب کہ وہ کون ہے۔ پھر اسے یاد آیا کہ وہ کون ہے اور وہ چپ ہو گئی۔ میں تمہارے جواب کا انتظار کروں گا افروزہ۔ افروزہ، افروزہ، سو گئی کیا؟ زیبا نے آواز دی۔ وہ یکدم خوابوں کی دنیا سے حقیقت میں آئی۔ یار فروزن،
نہ تم ہمیں انوائٹ کرتی ہو اپنے گھر اور نہ آتی ہو۔ اب تو آ جانا، میں کھانا دے رہا ہوں، ایان نے کہا۔ ہاں نا، اس دن میں نے بھی نورین آپی کی شادی پر اتنا کہا پر یہ نہیں مانی۔ میں نے فون پر آنٹی سے بھی کہا، انہوں نے بھی منع کر دیا۔ زینب بوتل کا سپ لیتے ہوئے بولی۔ وہ سب اس وقت یونیورسٹی کی کینٹین میں بیٹھے تھے۔ اورنگزیب غور سے اس کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو دیکھنے لگا۔ جب سے اس نے شادی کا کہا تھا اس نے بات کرنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ نہیں بس میں خود ہی نہیں آتی، اور گھر میں تم سب سے تو روز ملاقات ہو ہی جاتی ہے۔ خالہ بہت پرانے خیالات کی ہیں، انہوں نے میرا یونیورسٹی آنا بھی بند کر دینا ہے اگر تم لوگ چلے گئے تو۔ اس نے بڑی مشکل سے بہانہ بنایا۔ اچھا ہاں تم بتا رہی تھی، چلو چھوڑو یار کوئی اور بات کرو، ایان نے کہا اور سامنے آتی رامین کو دیکھنے لگا۔ اس کی شہرک پھر سے پھڑکی۔ آجا سجنا تینوں اکھیاں اٹیک دیاں۔ وہ زور زور سے میز بجا کر گانے لگا۔ اورنگزیب نے پاس پڑی بوتل اس پر اچھال دی۔ وہ جو آنکھیں بند کر کے گا رہا تھا، آنکھیں کھول کر اپنی شرٹ کو دیکھا جس پر پیپسی کا داغ نظر آ رہا تھا۔ صدمے کے مارے اس سے کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ اورنگزیب نے افروزہ کے آگے سے پیپسی اٹھائی اور مزے سے پینے لگا۔ زہیب نے اپنی مسکراہٹ چھپانے کے لیے پیپسی پینے لگا۔ ایان اور افروزہ کی شکلیں دیکھنے والی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی زینب مسکرانے لگی۔ افروزہ سونے کی کوشش کر رہی تھی جب اس کے تکیے کے نیچے فون کی میسج ٹون بجی۔ اسے پتا تھا اس وقت کس کا میسج ہوگا۔ تکیے کے نیچے سے فون اٹھا کر دیکھا، اسکرین پر اورنگزیب کا نام چمک رہا تھا۔ اس نے میسج کھول کر دیکھا، وہی 3 سوال جو وہ 3 ماہ سے کر رہا تھا۔ اس کا اور ایان کا فائنل ایئر مکمل ہو گیا تھا، جبکہ اس کا اور اورنگزیب کا 1 سال رہتا تھا۔ مجھے تمہارے جواب کا انتظار ہے افروزہ۔ اس نے میسج پڑھا اور ڈیلیٹ کر دیا اور دوبارہ سے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ صبح اسے جلدی اٹھنا تھا۔ اورنگزیب آفس تو آ گیا تھا پر اس کا دل نہیں کر رہا تھا کسی بھی کام کو کرنے کا۔ اس نے فائل میز پر رکھی اور کرسی پر جھولنے لگا۔ اسے افروزہ کی سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ وہ اس سے بات کرنا چاہتا تھا، وہ ہمیشہ کترا کے گزر جاتی۔ اس نے آصفہ سے بھی بات کر لی تھی، انہیں بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اورنگزیب کرسی سے ایک جھٹکے سے اٹھا، گاڑی کی چابی اٹھائی اور باہر جانے لگا۔ آج وہ یہ قصہ ختم کرنا چاہتا تھا۔ افروزہ جیسے ہی یونیورسٹی کے گیٹ سے باہر نکلی، سامنے اورنگزیب کھڑا تھا۔ وہ سائڈ سے گزر کر جانا چاہتی تھی لیکن اورنگزیب اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مجبوراً وہ اس کی طرف بڑھی۔ نزدیک آکے اس نے سلام کیا۔ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، گاڑی میں بیٹھو، اورنگزیب نے سلام کا جواب دینے کے بعد کہا۔ افروزہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اورنگزیب نے گاڑی سٹارٹ کی اور خاموشی سے ڈرائیو کرنے لگا۔ دور خالہ نے اسے کسی خوبصورت نوجوان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ اورنگزیب نے گاڑی کا رخ سمندر کی طرف موڑ لیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ساحل پر تھے۔ اس نے گاڑی بند کی اور کب سے چپ بیٹھی افروزہ کی طرف رخ کیا۔ اب بولو افروزہ، تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ میں پوچھ پوچھ کر تھک گیا ہوں۔ میں تمہیں پسند کرتا ہوں۔ شاید پسند بہت چھوٹا لفظ ہے۔ میں اپنی فیملی کو تمہارے گھر بھیجنا چاہتا ہوں اور آج جواب لیے بنا میں تمہیں جانے نہیں دوں گا۔ میں تمہارے لائق نہیں اورنگزیب، تمہارا سٹیٹس بہت اونچا ہے، میں تمہارے ساتھ چل نہیں سکوں گی۔ بس اتنی سی بات کے لیے تم یہ سب کر رہی ہو؟ میری فیملی سٹیٹس کانشیس نہیں ہے، تم اس کی فکر مت کرو اور بتاؤ کہ کب بھیجوں انہیں تمہارے گھر۔ اورنگزیب، مجھے لگتا ہے کہ میں تمہیں سچ بتا دوں اور سچ یہ ہے کہ میں ناچنے والی کی بیٹی ہوں۔ مجھے نہیں پتا کہ میرا باپ کون ہے اور نہ ہی ماں کا۔ مجھے تو بس کسی نے لا کر خالہ کو بیچ دیا تھا جب میں بہت چھوٹی تھی۔ میں نے ان کا قرض اتارنا تھا۔ ساری زندگی ناچ کے تمہیں ایسا لگتا ہے کہ تمہاری فیملی ایک رقاصہ کو بہو کے روپ میں قبول کر لے گی؟ کبھی نہیں۔ ہم جیسی عورتیں کسی کو دل بہلانے کے قابل تو ہو سکتی ہیں پر بیوی بہو کے لیے نہیں، کیونکہ یہ معاشرہ ایسا ہی ہے جہاں نام نہاد عزت دار لوگ آتے ہیں
اور یہ نہیں سوچتے کہ اس وقت رات کو ان کی بیٹی، بہن، بیوی بھی اپنی ہائی کلاس پارٹی میں مصروف یہی کام کر رہی ہوگی۔ ان پر ہائی کلاس پارٹی کا ٹیگ لگا ہوتا ہے، کبھی دوستوں کی پارٹی میں، کبھی ناچ رہی ہوتی ہیں تو کبھی کلب میں، ان کو کوئی پوچھتا نہیں۔ اور ہمارے پر رقاصہ کا ٹیگ لگا ہوتا ہے، کام تو ایک ہی ہے نا ناچنے کا، بس لوگوں کی سوچ کا طریقہ بدل گیا۔ پلیز مجھے بخش دو اورنگزیب۔ افروزہ رونے لگی، اور اورنگزیب کو لگ رہا تھا کہ اس کے کسی نے ٹکڑے کر دیے ہوں یا کانوں نے کچھ غلط سنا ہو۔ اس کا وجود کسی گہری کھائی میں گرتا جا رہا تھا۔ نہ جانے کتنے پل گزرے ہوں گے جب وہ بولنے کے قابل ہوا۔ افروزہ، تم نے کبھی بتایا نہیں اور اسی لیے تم ہم سے دور رہتی تھی۔ مجھے اور ایان کو گھر نہ بلانا، ہم تو کچھ اور ہی سمجھتے رہے۔ اورنگزیب، پلیز میرے بارے میں یہ زینب یا کسی اور کو کچھ مت بتانا۔ پڑھنا میرا خواب تھا تو زیبا نے مجھے بہت مشکل سے یونیورسٹی میں داخلہ دلایا، ورنہ حالہ نہیں مان رہی تھی۔ مجھے تمہیں سچ اس لیے بتانا پڑا کہ تم اسی راستے سے پیچھے چلے جاؤ۔ مجھے گھر جانا ہے، بہت دیر ہو گئی ہے۔ بیٹھو، میں چھوڑ دیتا ہوں۔ اورنگزیب نے کہا، نہیں رہنے دو، ان گلیوں میں تمہارا کوئی کام نہیں، بس اسٹاپ پر اتار دینا۔ کس کے ساتھ گئی تھی افروزہ؟ میں تمہیں سب سے بچا کر رکھ رہی ہوں، اپنی اولاد کی طرح پرورش کی ہے میں نے تمہاری، یونیورسٹی میں بھیجا اور تم نے میری سب محنت ضائع کر دی۔ افروزہ گھر آئی تو ایک طوفان اس کا منتظر تھا۔ حالہ نے پورے گھر کو سر پر اٹھایا ہوا تھا اور وہ خاموشی سے کمرے میں آ گئی۔ زیبا بھی اس کے پیچھے ہی تھی۔ ارے، میں تو پہلے ہی سمجھ گئی تھی کہ یہ دھول جھونک رہی ہے ہماری آنکھوں میں، پر تو نہ مانی، یونیورسٹی بھیج کر ہی دم لیا۔ اگر یہی سب کرنا تھا تو اسے ناچنے میں کیا موت پڑتی تھی؟ اس دن جب میں نے اسے گھنگرو دیے تو نے اٹھا کر پھینک دیے۔ افروزہ یہ کام نہیں کرے گی، اس کی جگہ تم کرو گی۔ آج دیکھ لیا، کر رہی ہے۔ حالہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے اٹھا کر باہر نکال دے۔ حالہ، خدا کے لیے چپ کر جائے۔ جاؤ یہاں سے زیبا۔ اس نے اٹھ کر دروازہ بند کر دیا۔ افروزہ نے زیبا کو دیکھا اور سب بتانے لگی۔ تو لڑکا تمہیں پسند کرتا ہے؟ زیبا نے پوچھا۔ ہاں، پر میں نے اسے سب بتا دیا، افروزہ بولی۔ چلو آرام کر لو، افروزہ باہر مت آنا، آج وہ سیٹھ آ رہا ہے، تم کمرے میں ہی رہنا۔ زیبا اٹھتے ہوئے بولی، امی آپ یہ کام چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ ہم دونوں کہیں دور چلے جائیں گے جہاں ہم سکون سے رہیں گے۔ وہاں نہ تو حالہ جیسی مطلب پرست عورت ہوگی، نہ ان گھنگروؤں کی آواز، نہ طبلے کی تھاپ۔ مجھے وحشت ہوتی ہے اس جگہ سے، میرا یونیورسٹی سے آنے کو دل نہیں کرتا۔ افروزہ رونے لگی اور زیبا نے اس کو بے بسی سے دیکھا۔ اسے نہیں معلوم کہ حالہ کے پاس اس کی ایک قیمتی شے ہے۔ ایک ہفتہ ہونے کو آیا تھا، پر اورنگزیب ابھی تک ان الفاظ کو بھول نہیں سکا تھا، میں ایک ناچنے والی ہوں۔ اورنگزیب نے اپنے سامنے پڑا گلاس اٹھا کر فرش پر مارا۔ افروزہ کے بغیر اس کی زندگی ادھوری تھی۔ اسے ایک فیصلہ کرنا تھا اور اسے پتا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ بابا، آپ کیا کر رہے ہیں؟ اورنگزیب کمرے میں داخل ہوا تو اس کی نظر شیشے کے فریم میں لگی تصویر پر پڑی، جہاں 3 چہرے مسکرا رہے تھے۔ کچھ نہیں، بس آرام ہو رہا ہے۔ تمہیں کوئی کام ہے؟ جی، بس اتنا ضروری نہیں، میں باہر جانا چاہتا ہوں کچھ عرصے کے لیے۔ اورنگزیب نے تصاویر کی طرف دیکھا۔ اچھا چلے جاؤ، انہوں نے مسکراتے ہوئے اجازت دی۔ کہاں؟ کون جا رہا ہے؟ آصفہ کمرے میں آتے ہی بولی۔ کچھ نہیں، بس اورنگزیب باہر جانا چاہتا ہے۔ اچھا، پر پہلے میں اس کی منگنی یا شادی کر کے بھیجوں گی۔ اور آپ اپنے بیٹے سے پوچھ لیں۔ ہاں، کب ملا رہے ہو اس لڑکی سے؟ مجھے تو لگتا ہے تم بس ڈرامہ کر رہے ہو، لڑکی وڑکی کوئی نہیں ہے، یہ صرف شادی سے بچنا چاہ رہا ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو میں اور تمہارے ابو دانیہ کے لیے بات کر لیں، اچھی لڑکی ہے۔ آصفہ نے کہا، آپ کی مرضی۔ اور یہ تصویر بابا آپ نے ابھی تک لگائی ہوئی ہے؟ اس نے بات بدلی۔ ہاں بیٹا، کچھ لمحے بھولے نہیں جاتے۔ بابا آپ کہہ رہے تھے پھپھو کو کسی نے اغوا کیا تھا، آپ نے ڈھونڈا نہیں؟ بہت ڈھونڈا تھا بیٹے،
پر جو ایک دفعہ کھو جائے کہاں ملتے ہیں۔ کاش اس دن میں اسے اسکول لینے چلا جاتا تو یہ حادثہ نہ ہوتا۔ پھر یہ سوچ کر چپ کر جاتا ہوں کہ جو قسمت میں تھا اس کو کون روک سکتا ہے۔ پھر بھی پاپا آپ کو کوشش جاری رکھنی چاہیے تھی۔ کیا پتا پھپھو کا کچھ پتا چل جاتا، ان لڑکیوں کا پتا چل جاتا جو پھپھو کے ساتھ ہی اغوا ہوئی تھی۔ ہاں بیٹا، اسکول کی بس اغوا ہوئی تھی، کچھ لڑکیوں کو ڈھونڈ لیا تھا پر کچھ ابھی بھی نہیں ملی، تمہاری پھپھو کی طرح اب نہ جانے کہاں ہوں گی۔ اچھا چلو چھوڑیں، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی، اورنگزیب نے کہا۔ زیبا نے سوئی ہوئی افروزہ کو دیکھا۔ اسے آج بھی یاد تھا جب ایک شخص افروزہ کو لے کر خالہ کے پاس اسے دینے آیا تھا، تب اس نے چھوٹی سی افروزہ کو اٹھایا اور خالہ سے کہا چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ افروزہ کو ناچنے والے کام نہیں کرنے دے گی، اس کا سارا خرچہ وہ خود اٹھائے گی۔ زیبا نے پانی والے جگ کو دیکھا جو خالی پڑا تھا۔ وہ اٹھ کر باہر آ گئی پانی لینے کے لیے، کچن کا رخ کرنے لگی کہ ساتھ والے کمرے سے خالہ کی آواز آئی۔ اس وقت خالہ کسی سے بات کر رہی تھی، یہی سوچتے وہ زیبا آگے بڑھی کہ کھڑکی کے ساتھ لگ گئی۔ اب اندر سے تھوڑا سا منظر بھی نظر آ رہا تھا، آواز بھی صاف سنائی دے رہی تھی۔ زیبا نے اندر ایک شخص کو دیکھا تو سانس لینا بھول گئی۔ یہ خان کیا کر رہا ہے ادھر، اور وہ بھی اس وقت؟ یہ خالہ کیا کرنے لگی ہے؟ خان بہت ہی حسن پرست انسان تھا، کافی عرصہ سے افروزہ کے پیچھے تھا، اور زیبا اس کی بات سننے لگی۔ دیکھ خان، میں تمہیں بتا رہی ہوں 15 لاکھ سے 1 روپیہ کم نہیں، بس میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا۔ دیکھ خالہ مان جا، 10 دے رہا ہوں نا، اور اگر تو نہیں مانے گی تو میں چلا جاؤں گا، پھر بیٹھی رہنا جب وہ زیبا اور اس کی چالاک بیٹی یہاں سے کہیں دور چلی جائیں گی۔ خان نے خالہ کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، 10 لاکھ، اور یہ رہا اس کا پتہ جدھر پڑتی ہے، اور دیکھ خان، سب کچھ بہت سوچ سمجھ کر کرنا، افروزہ کو یہی کہنا کہ اس کی ماں نے کروایا ہے، اور سب تم سنبھال لینا، اور ادھر میں زیبا کو سمجھا دوں گی۔ خالہ تو اس کی فکر مت کر، میں سب دیکھ لوں گا، اتنی مشکل سے آئی سونے کی چڑیا کو ہاتھ سے نہیں جانے دوں گا، اس کے پر کاٹ دوں گا۔ زیبا کا کیا کرے گی؟ ابھی تک اسے پتہ نہیں چلا تو اس کے ساتھ جھوٹ بول رہی ہے۔ اس کے خاندان کو تو پتہ ہے نا، خالہ تو بہت شاطر عورت ہے، کیسے اس کو اپنے جال میں قابو کیا ہوا ہے۔ خان ہنسنے لگا۔ ایسی عورتوں کو ایسے ہی قابو کیا جاتا ہے، ورنہ یہ کب کی بھاگ گئی ہوتی۔ وہ تو اس کی 2 کمزوریاں میرے ہاتھ لگ گئی، ایک افروزہ اور دوسرا اس کا خاندان۔ اب مجھے پتا تھا کہ اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، اور اتنے عرصے سے یہی کر رہی ہوں۔ اب افروزہ چلی جائے گی، یہ کچھ دن سوگ منانے کے بعد خود ہی ٹھیک ہو جائے گی، پھر میں ہوں گی۔ خالہ نے پان منہ میں ڈالا اور دور کا سوچنے لگی۔ اچھا اب چلتا ہوں، یہ پیسے رکھ، اور کل اس کی یونیورسٹی سے واپسی پر افروزہ کو میرے بندے اٹھا کر لے جائیں گے۔ چل ٹھیک ہے، سب دھیان سے کرنا، اور پیسے ادھر رکھ۔ زیبا جلدی سے اپنے کمرے میں آ گئی اور اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ شک تو اسے پہلے ہی تھا، آج سب کچھ واضح ہو گیا۔ اسے جو بھی کرنا تھا جلد کرنا تھا، ورنہ خان کے آدمی بہت خطرناک تھے۔ افروزہ، افروزہ، جلدی اٹھو۔ زیبا نے سوئی ہوئی افروزہ کو جھنجھوڑا۔ کیا ہو گیا ہے امی؟ افروزہ جلدی سے اٹھی۔ نیند کی وجہ سے اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تم جلدی سے یہاں سے نکلو۔ زیبا نے کمرے کی الماری سے بیگ نکالا اور افروزہ کے کپڑے، ضروری سامان اور یونیورسٹی کی فائلیں رکھنے لگی۔ کیا ہو گیا ہے امی آپ کو؟ پتہ بھی ہے آپ کیا بول رہی ہیں؟ اور رات کے اس وقت میں کہاں جاؤں گی؟ آپ مجھے کچھ بتائیں کیا ہوا ہے؟ افروزہ جو پہلی نیند میں تھی اب اس کی نیند اڑ گئی تھی۔ زیبا سامان رکھنے کے ساتھ ساتھ اسے خالہ اور خان کے درمیان ہونے والی گفتگو بتانے لگی۔ پر امی میں کہاں جاؤں گی؟ میں تو اس شہر میں کسی کو جانتی بھی نہیں۔ افروزہ وہیں بیڈ پر بیٹھ گئی۔ زیبا نے سارا سامان بیگ میں رکھا اور افروزہ کے پاس بیٹھ گئی۔ دیکھ افروزہ، خالہ بہت تیز عورت ہے، وہ اپنے فائدے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ تم ابھی نکلو، میں ادھر سب سنبھال لوں گی۔ امی میں اکیلی کیسے جاؤں گی؟ آپ کے ساتھ چلیں۔ افروزہ تم یہاں سے جاؤ، اور یہ پتہ ہے تمہیں کچھ دن تک میں ادھر ہی ملوں گی، تم دور رہنا، ورنہ خان کے آدمی تمہیں ہر جگہ تلاش کریں گے۔ یونیورسٹی بھی مت جانا،
اور میں تمہارے بیگ میں کچھ پیسے رکھ دیے ہیں۔ زیبا نے اسے چادر دی۔ امی، اس وقت میں کدھر جاؤں گی؟ آپ سمجھ کیوں نہیں رہی میری بات؟ افروزہ رونے لگی۔ ادھر دیکھو افروزہ، یہ وقت رونے کا نہیں۔ اگر حالہ نے دیکھ لیا تو بہت مشکل ہو جائے گی۔ تم اس دن اورنگزیب کی بات کر رہی تھی۔ میری اس سے بات کروا دو، ہو سکتا ہے وہ ہماری کچھ مدد کر دے۔ نہیں امی، میں اورنگزیب سے مدد نہیں لوں گی، اور ویسے بھی اس کی میرے سے بات نہیں ہوئی۔ وہ اب میرا فون نہیں اٹھائے گا۔ میں خود کہیں چلی جاؤں گی۔ افروزہ نے آنسو صاف کیے۔ نہیں افروزہ، ایک دفعہ مجھے اس سے بات کرنے دے۔ دیکھ، میں کوئی رسک نہیں لے سکتی۔ وہ تمہیں صبح کسی دارالامان چھوڑ دے گا۔ مجھے نمبر ملا دو، میں اس سے خود بات کروں گی۔ امی، میں اس کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ تو کیا کرے گی؟ ادھر بیٹھے گی؟ ہاں، جیسے بندے کے ساتھ جائے گی۔ ہاں افروزہ، تم جانتی بھی ہو وہ کتنے خطرناک شخص ہیں۔ اگر تم ادھر رہی تو وہ تمہیں ڈھونڈ لے گا۔ آخر اتنا عرصہ تمہیں کیوں دور رکھا ان چیزوں سے، لوگوں سے، اس دن کے لیے؟ ہاں، جیسے لوگ آئیں اور تمہیں اٹھا کر لے جائیں۔ تم جانتی نہیں ہو افروزہ، یہ سب بہت مشکل ہے۔ مجھے معلوم ہے اپنوں سے دور حالہ نے مجھے اتنا عرصہ مجھے دھوکہ دیا کہ وہ میرے خاندان سے ملا دیں گی، پر نہیں، اگر تم نے ضد کی تو میں اپنی جان لے لوں گی۔ افروزہ، مت کرو ایسا۔ زیبا رونے لگی۔ امی، امی، کیا ہو گیا ہے؟ روئے مت پلیز، آپ جو بولیں گی میں کروں گی۔ اگر آپ نے حوصلہ ہاتھ دیا تو مجھے کون سنبھالے گا؟ افروزہ نے فون اٹھایا اور اورنگزیب کو کال ملا دی۔ یہ لیں، اگر اس نے اٹھا لیا تو ٹھیک، ورنہ جو اللہ کا منظور۔ افروزہ نے فون پکڑا دیا اور خود زیبا کے ساتھ لپٹ گئی، اور زیبا دل میں دعائیں کرنے لگی کہ اورنگزیب فون اٹھا لے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ سلامت رہیں، اپنوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔